زبان خوشبو دے. نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں بھی نبی کا ذکر ہو وہ مکان خوشبو دے. جہاں بھی نبی کا ذکر ہو وہ مکان خوشبو دے، اور بکھیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو، بکھیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو، تو زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے. زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے، اور نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا، نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا، تو ایک فرد نہیں بلکہ پورا خاندان خوشبو دے. ایک فرد نہیں بلکہ پورا خاندان خوشبو دے. یہ تو ایک عاشقان رسول کے اشعار تھے، لیکن ایک پنڈت جی ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. آج کچھ ہاف پیجامہ والے مولوی ہیں جن کو ہمارے نبی کے اندر خوبی نظر نہیں آتی، لیکن ایک پنڈت ہمارے نبی کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں سماعت فرمائیے. نام ہے پنڈت کالی کا پرساد، کہتے ہیں گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے. شمس کہتے ہیں سورج کو، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. اور اسی شعر میں ایک لفظ آئے گا نالین، جس سے مراد ہمارے آقا کی جوتی مبارک ہے. سمجھ میں آیا؟ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اور دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالی کا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے. یعنی پنڈت جی تمہیں چاند چاہیے یا سورج چاہیے، دولت چاہیے یا ستا چاہیے، سیم و زر چاہیے یا حکومت چاہیے؟ تو پنڈت جی کہتے ہیں مجھے چاند نہیں چاہیے، مجھے سورج نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. تو میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا پنڈت جی کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی آرزو ہے، کس چیز کی تمنا ہے، بولیے تو صحیح. تو پنڈت کالی کا پرساد بول پڑے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اور دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالی کا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے، تو نہ لینے محمد کو آنکھوں سے لگا لے. نہ لینے محمد کو آنکھوں سے لگا لے. اتہاس گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ قوم مسلم اپنے باپ کا برتھ ڈے منائے یا نہ منائے، اپنی اولاد کا جنم دن منائے یا نہ منائے، اپنے رشتہ دار کا یوم پیدائش منائے یا نہ منائے، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الشریف کی مقدس تاریخ آتی ہے کہ ہر سنی دیوانہ ہو جاتا ہے، ہر سنی مستانہ ہو جاتا ہے. پتہ چلا یہ کہ سنی اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آب و اجداد سے زیادہ، عالم تو یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی کو چاہتا ہے. ہم اپنے نبی کو چاہتے ہیں. تو میں نے قرآن سے کہا ہے قرآن ہم جس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، آخر وہ نبی ہے کہاں، وہ رسولوں کے رسول ہے کہاں؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کہیں اور نہیں، نبی تو ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی ہر مسلمان سے بھی زیادہ قریب ہے. کیسے؟ تو بس کچھ منٹ میں آپ کو یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. خدا کا قانون ہے، خدا کا نظام ہے کہ بندے کو جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، خدا پاک نے اس چیز کو اتنا ہی آسان فرما دیا. ہمیں اور آپ کو ضرورت تھی زمین کی، اگر زمین نہ ہوتی تو ہم رہتے کہاں، زمین نہ ہوتی تو ہم چلتے کہاں، زمین نہ ہوتی تو آج یہ جلسہ کہاں ہوتا. تو خدا پاک کا کرم تو دیکھیے کہ خدا پاک نے زمین کو ہمارے سروں کے اوپر نہیں بنایا بلکہ ہمارے قدموں کے نیچے بچھا دیا. انسان کو ضرورت تھی غذا کی، تو اللہ پاک نے انسان کے غذا کے لیے طرح طرح کا سامان انتظام فرما دیا. انسان کو ضرورت تھی پانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے سینے میں پانی بھی پوشیدہ فرما دیا. لیکن ایک ایسی چیز تھی جو غذا سے بھی زیادہ، ہوا سے غذا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، زمین سے بھی زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور وہ چیز ہوا تھی. ہوا اگر
हवा न होती तो हम सांस कहां से लेते, अगर हवा न होती तो हम एक लम्हा भी जी नहीं सकते, हवा न होती तो हम एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। तो खुदा पाक का करम तो देखिए कि खुदा पाक ने हवा को हमारे सरों के ऊपर नहीं बनाया, हमारे कदमों के नीचे नहीं बिछाया, चंद फीट के फासले पे पैदा नहीं किया, बल्कि हमारे नाक के करीब फरमा दिया कि जब भी हमें जरूरत पड़े हवा की हम सांस ले ले और हवा हमारे जीने का जरिया बन जाए, हवा हमारी जिंदगी का सब बन जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब अख्तर रज़ा कादरी को कहने की इजाजत दी जाए कि इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी तो खुदाए पाक ने नाक के करीब फरमा दिया, और ईमानी जिंदगी के लिए मदीने के मुस्तफा की जरूरत थी तो हम सुन्नियों की जान से भी ज्यादा करीब फरमा दिया। हम सुन्नियों यही तो वजह है कि मुसलमान परेशान होता है आसाम की जंगलों में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है बंगाल की खाड़ियों में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है बिहार में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है गुजरात के सड़कों पर तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है राजस्थान के रेत पे तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है मुंबई की साइलों पर तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है अफगानिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को, मुसलमान परेशान होता है पाकिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। और मेरे नबी की शान ये है कि मुसलमान परेशान होता है कब्रिस्तान में तो सहारा देते हैं आमना के लाल, तो सहारा देते हैं आमना के लाल। इसीलिए सिल्लीगुड़ी वालों एक जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो कि हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है और नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। नबी दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है, तो नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। इसीलिए तो किसी आशिक़ रसूल ने क्या हिम्मत होकर कहा कि मेरे आका का घर तो है मदीने में, मेरे आका का घर तो है मदीने में, हम अगर वो रहते हैं हम सुन्नियों के सीने में, और आरज़ू बस इतनी है हम मोमिनों के सीने में। या रसूलल्लाह पार्लियामेंट की कुर्सी की आरज़ू नहीं है, या रसूलल्लाह अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है, या रसूलल्लाह